أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز حاضرین، آج دی محفل پاک سالانہ عرس پاک دی محفل ہے جیڑی ہر سال اپنی اس مقررہ تاریخ کے مطابق منائی جاندی ہے، اور اس محفل پاک دے اندر حاضری دا مقصد فقط فضائل سننا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ سمجھ کے جانا ہوتا ہے کہ اسی کس مقصد لئی آئے ہیں. قرآن کریم نے سانو سبق دے دیتا ہے، بزرگاں کو کی سمجھن واسطے آئے ہیں، اور اس اتے عمل دی سانو ضرورت ہے. جب تک اسی کسی مسئلے نو اپنے دل و دماغ جگہ دے کے اس تے عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ چین نال خود رہ سکنے ہیں، نہ ساڈا معاشرہ چین نال رہ سکتا ہے. آج ملک پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھی جا رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ممالک دیکھ رہے ہیں. ساری اسمبلی کی ہو رہا ہے، سارے بازاراں وچ کی ہو رہا ہے، ساری دکاناں تے کی ہو رہا ہے، سارے کھیتاں وچ کی ہو رہا ہے. گھر دی چار دیواری تو لے کے ایوان اقتدار تک ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھی کی کچھ ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے آج دنیا تے کوئی بندہ پرسکون نہیں، کاروبار کسی دا محفوظ نہیں، عزت کسی دی محفوظ نہیں، پڑھے لکھے بچے گلیاں میں دھکے کھا رہے ہیں، ملازمت نہیں. کوئی غریب دا بچہ پڑھ جائے بغیر رشوت تو بغیر سفارش تو ملازمت نہیں. امیر دا بچہ فیل بھی ہوئے، ناکارہ بھی ہوئے، نکما بھی ہوئے، پیسے دے کے باویں ہائی کورٹ دا جج لگ جائے، ساڈے ملک وچ نظام چل. اور دوسری وجہ ساڈے ملک کے سب تو بڑے فساد دی سب تو بڑی وجہ جڑی قرآن کریم نے بیان فرمائی، فساد فی الارض جنوں کہا گیا، عدل و انصاف دا فقدان. گھر دی چار دیواری تو لے کے ساڈے ہاں عدل و انصاف نہیں. اسی قرآن کریم دا مطالعہ کریے تو قرآن فرماندا ہے قوم سمود تو لے کے قوم عاد ساری قوماں دے حالات پڑھو، او قوماں غرق ہوئی. وجہ انہاں قوماں کول وسائل سارے نال زیادہ، پیسہ زیادہ، اس قوم کو افرادی قوت زیادہ، انہاں کول ساڈے نال فن زیادہ، اس کے باوجود وہ قوم ہلاک کیوں ہوئی؟ قرآن کریم ارشاد فرماندا ہے اس قوم کو اللہ نے نبی بھیجے، جاؤ قوم نو تبلیغ کرو. پہلا فساد سی خدا دی عبادت نو چھڑ کے بت پرستی. ہر نبی نے آ کے پہلے رد کیتا کہ لوگو بت پرستی چھڑ دیو، اس خدائے وحدہ لا شریک دی عبادت کرو جڑا ساری کائنات دا خالق و مالک ہے. قوم نے نبی دی گل منن دی بجائے جواب کسے نے دیتا؟ اے عقلو پیدل ہو گئے. کسے نے جواب دیتا؟ اینو ساڈی مالداری ساڈی خوشحالی پجدی نہیں. کسے نے پروگرام بنایا نبی نو شہید کر دیو، کسے نے پروگرام بنایا اینو پنڈو کر دیو. یہ سب تو بڑا فساد سی نبی دی گستاخی، نبی دی گل نو نہ مننا، اس دی توہین کرنا. کیوں؟ ہر دور وچ نبی نے عدل و انصاف دا درس دیتا ہے، اور جس قوم وچ عدل و انصاف نہیں آیا او قوماں خوشحالی دے باوجود ہلاک ہوئی. قوم شعیب علیہ السلام تے عذاب آیا، قرآن کریم نے انہوں شامیانے محمود عذاب قرار دیتا. بے موسمی گرمی پئی، لوگ گھراں چوں باہر نکلے بجائیے باہر ذرا جنگل نو رخ کریے کھلی ہوا لگے. پنڈو باہر نکلے تے گئے، ویکھیا باہر ہوا چنگی لگی،
اچانک بدل آیا ٹھنڈی ہوا جو چلی انہیں آخیا پنڈ والے نوں بلا لو ہوا ٹھنڈی چلی اتنے کتنا خوشگوار موسم ہے اتنے گرمی چاہے تڑکینے پہ جدو سارے دے سارے کٹھے ہوئے اللہ کریم نے اس بدل وچوں پانی دی بجائے اگ دے گولے برسا قوم جل کے راہ قوم خوشحال بھی سی سارا کچھ ہے کی سی فرق قانون دس امیر واسطے قانون ہور سی غریب واسطے قانون ہور سی جس قوم کے اندر تفریق پائی جائے امیر واسطے قانون ہور غریب واسطے ہور وہ قوما ہمیشہ ہلاک ہوئیاں سانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا عدل و انصاف کا درس ارشاد فرمایا آئیے میں ایک روایت پیش کرتا جاؤں خیبر کے اندر یہودیہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کر غلطی ہو گئی کسی تو بھی ہو سکتی لیکن پیارے مصطفیٰ دے صحابہ دا کمال سی حضور دے صحبت دی وجہ نال ان من تے مٹ گئے سی غلطی ہو گئی ہے اونوں چھپایا نہیں حضور دے دربار جا کے سیدھا عرض کیتا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی جہو جی سزا ہو سکتی دے دیو ایتھے پاک ہو جائیے خدا دی بارگاہ شرمندہ نہ ہونا پے لیکن منافقاں دا حال ایسی کہ غلطی اُتے پردہ پا جاندے جھوٹ بول جاندے ساڈے نبی نے یہ درس دیتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے ایسا نہیں ہے اور بعض پیارے مصطفیٰ کی صحبت ببرکت نال ایسا وقت بھی آیا ایک بندہ زور دی نماز دے وقت آ گیا آندا ہے اللہ دے رسول میرے کو غلطی ہو گئی سرکار نے فرمایا ٹھہر نماز دا وقت سی جماعت کھڑی ہوئی نماز پڑھ لی نماز تو بعد ارشاد فرمایا نا سائل کتنے کھڑا ہو گیا کہنے حضور میں عرض کی تھی حضور غلطی ہو گئی فرمایا الیس یکفیک ان تصلی معنا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تو نے میرے ساتھ نماز پڑھ لی ہے اللہ دے رسول پیچھے نماز پڑھنا غلطی نہ ہو سانو اللہ نے یہو جے رسول دیتے اس کے باوجود ساڈے جسم تے گناہ باقی رہن اس مطلب ہے اسی امتی ہون دا حق ادا نہیں کیتا عدل و انصاف دا فقدان ساڈی عادت ہے آئیے میں دو باتیں عرض کر کے اپنے معزز مہمان کو دعوت دیں گے باقی انشاءاللہ سویرے فراخ وقت ہوئے گا دوڑنا نبڑا گے بڑے دن ہو گئے بڑے میں بھی نہیں نبڑیا تو میں اج وینا پیا بھی ساڈے دوست بیٹھے کیویں نے جدوں ساڈی واری ہوندی سی گوڈے کھڑے کر کے نہیں بندے ستے نہیں ہوندے جاگدے رہندے ہن تھلے کر لے پھر میرے بنے کی وینا پیا سبحان اللہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی میرے دوست ہے گل لکھو حدیث شریف کی اپنے دلاں تے اج نہ ساڈے کھیتاں وچ نہ ساڈے گھراں وچ نہ ساڈیاں عدالتاں وچ اج اسی دعوے ضرور کرنے ہیں کہ انصاف تمہاری دہلیز پہ پہنچے گا دہلیز تے چھڑ کے ساڈیاں عدالتاں وچ کوئی نہیں ساڈی دہلیز تے کتھوں ہونی آئیے جنہ پاک لوگوں دی مثالاں دے کے اقتدار چمکائے جاندے نے ویکھنے کیا اے منہ اس مثال دے دے لائق ہیں فاطمہ نامی عورت کو چوری ہو گئی امیر عورت سے انہاں لوکاں نے آکھیا عورت ذات ہے جے مدینہ شریف میں کیس چلا گیا یہ ہاتھ کٹا جائے گا سزا تو ملے گی عورت لونجی ہو جائے گی بدنام ہو جائے گی اگلے گھر کام کیویں کرے گی کی ہوئے گا سفارش واسطے حضرت زید نو چنیا گیا زید حضور دے منہ بولے متبنہ بیٹے سی لوکاں نے آکھیا کوئی واسطہ اختیار کرو زید نو آکھو زید اگر سفارش کر دیں شاید حضور سزا معاف کر دیں کئی دن بات چلتی رہی حضرت زید نو بہت ساری گلاں کیتیاں گئیاں بالآخر زید حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ وہ عورت میں نے چوری ہو گئی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی جو دا ہاتھ کر دیں گے تو لنجی ہو جائے گی معذور ہو جائے گی ساری زندگی دی بدنام رہے گی گھر دا کم کاج اگلے گھر جانا او دے واسطے مشکل ہو جائے گا پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا زید تو اور سفارش غور کرو اس جملے تے زید تو اور سفارش کیا میں تیری وجہ سے خدا کی حد کو چھوڑ دوں
اگر پیارے مصطفیٰ خدا دی حد تو لاپرواہی کر دے اج دنیا وچ فساد مکدا ہی نہ. پیارے مصطفیٰ نے مثال دی، عدل دی مثال ایسی قائم فرمائی رہندی دنیا تک ساڈے واسطے وہ مشعل راہ ہوئے گی. سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہودیوں یہ تو فاطمہ نامی یہودیوں کی عورت ہے. آگے جملہ سنیے حدیث کا جو میرے نبی کی پاک وحی والی زبان سے نکلا. پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو یہودن عورت ہے. ادھر توجہ کیجیے میری طرف، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں. آپ کی ڈیوٹی ہے لوگوں تک بہت ساری چیزیں پہنچانا. تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا آپ بھی جاگ رہے ہیں، ذرا سبحان اللہ کہیے مجھے پتا چلے آپ جاگ سن رہے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو فاطمہ یہودیوں کی عورت ہے. لو کانت فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر اس کی جگہ فاطمہ محمد کی بیٹی بھی ہوتی وہ چوری کرتی تو وہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. عدل انصاف کی کتنی حسین مثال دوسری جو قائم کی ہے پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کرام نے. آج عدالتوں میں جانا بڑے لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں حضرت عمر سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ بولیے. اگر ان سے کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ عدالت کو معزز بھی کہتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، جان لگے موت پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاری شرح کی عدالت میں ایک یہودی نے دعویٰ کر دیا. سنیے میرے دوست، یہودی نے دعویٰ کیا. اس نے کہا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ تلوار حضرت علی کی نہیں ہے، یہ میری ہے. میں نہیں جانتا ان کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی، یہ میں نہیں جانتا یہ تلوار ان کے ہاتھ میں کیسی چلی گئی. قاضی شرح نے حضرت علی کو نوٹس بھیجا کہ آپ پر الزام ہے یہ تلوار آپ کی نہیں ہے، عدالت میں پیش ہو جائیے. شہنشاہ ولایت داماد رسول حسنین کریمین کے والد گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار حل عطا کا تاج جن کے سر پر ہے. 29 سپارے کی وہ سورت جو شروع حل عطا سے ہوتی ہے ان میں اہل بیت کی شان ہے، حضرت علی کی شان ہے. اس لیے حضرت علی کو تاجدار حل عطا کا خطاب دیا جاتا ہے. تاجدار حل عطا کا تاج پہننے والا علی شہنشاہ ولایت قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہو گئے. قاضی شرح نے کہا حضرت بیٹھیے. فرمایا ملزم بیٹھا نہیں کرتا. سوچئے ذرا، آپ بھی سن رہے ہیں؟ ہاتھ اونچا کر کے بتائیے ملزم. اس نے کہا حضرت آپ پر الزام ہے آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس یہودی کی ہے. فرمایا میرے پاس اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تلوار میں نے فلاں شہر سے خریدی تھی. یہ تلوار میں نے، بولیے، فلاں شہر سے. جو چیز نقد لی جائے اس پر گواہ ہونا لازمی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں بے ربط و ضبط معاملے جاری ہو جاتے، کوئی انسان بھی خوشحالی سے وقت نہ گزار سکتا. اس نے کہا آپ اس پر گواہ پیش کریں. آپ نے فرمایا جس وقت میں نے تلوار خریدی تھی میرا بڑا بیٹا حسن میرے ساتھ، میرا بڑا بیٹا حسن میرے ساتھ تھا. یہودی فوراً اٹھا. اس نے کہا کیا تمہارے مذہب میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول ہے؟ کیونکہ جب بیٹا گواہی دے گا تو وہ لازماً باپ کی جانبداری کرے گا. اور ہمیں قرآن کریم نے کیا درس دیا؟ قوموا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ. اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو میرے نبی نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دے گا قبر کے اندر اس کا منہ لوگ قبلے کی طرف کریں گے، فرشتے پھیر دیں گے اور کہیں گے تو جھوٹی گواہی دیتا تھا، قبلے کی طرف تو منہ کرنے کے قابل نہیں رہا.
آج ہماری عدالتوں میں، گھروں میں، ہماری پنچایتوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. کہنے کو تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے، اپنے ضمیر پر زد پڑتی ہے، اپنی جائیداد کا مسئلہ آ جائے، اس وقت قرآن بھی برطرف، حدیث بھی برطرف، اور مسلمان کے نعرے، عاشق رسولوں نے کنارے لگائے جاتے ہیں. یہ کیا عشق ہے؟ عشق یہ نہیں ہے. عشق وہ ہے جس سے میں آپ عرض کر رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی، اس نے کہا کہ اب باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول ہے. اس وقت حضرت علی جھگڑا نہیں کیا، آپ اٹھے، بھری عدالت میں اپنی تلوار یہودی کو دے. کوئی چیز اپنی دیتا ہے؟ بھرے تلوار میں شہنشاہ ولایت نے اپنی تلوار یہودی کو دے دی. یہ لو، یہ تمہاری ہو گئی. اب میری طرف توجہ کیجئے. بڑی عدالت میں وہ یہودی اٹھا، تلوار چوم پکڑ آنکھوں پہ لگا لی. آج تو نام محمد چومے تو فتوے لگتے ہیں، لیکن اس کے پیارے مصطفیٰ کے داماد کی تلوار چومی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا. تلوار چومی، آنکھوں پر لگائی، اور ساتھ ہی پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر وہ تلوار حضرت علی کو دے دی. یہ لو تلوار حضرت، یہ آپ کی ہے، میری نہیں ہے. قاضی شرح نے پوچھا، اگر یہ تلوار حضرت علی کی ہی ہے، تم نے یہ غلط دعویٰ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد کریم کے وصال کے بعد غلامان محمد حضور کے قوانین سے رخ بدل تو نہیں گئے. یہ ہے مسلمانی. اس نے کہا آج ثابت ہوا کہ پیارے مصطفیٰ کے غلام حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی انہی اصولوں پہ قائم ہیں جو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائے تھے. جو اصولوں پر قائم رہے، عدل و انصاف کو قائم رکھا، ان کی شان دنیا میں کیا رہی، اور ان کے خدا کے دربار میں عزت آبرو کتنی تھی. اس پر میں ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد اگلی بات عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھا، اس نے چوری کی. ہم دوستوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. یہ ہمارے محلے کا مسئلہ ہے، ہماری برادری کا مسئلہ ہے. ہم نے بدماش کی بدماشی کو ختم کرنے کی بجائے الٹا اس کے حق میں یہ کہہ کر گواہیاں دینا شروع کی، یہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ ہے، ہمارے محلے کا مسئلہ ہے، ہمارے شہر کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. ہم نے بدماشی ختم نہیں کی، بلکہ بدماشی کو فروغ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس آیا، دوست تھا، چاہتے تو ہیلا بہانہ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں. حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. گواہی شہادت ملنے کے بعد بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا بولیے. حضرت علی نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کا ہاتھ کاٹ دیا. ہاتھ کاٹ دینے کے بعد کٹا ہوا ہاتھ اپنی دوسری ہتھیلی پر رکھ کر گھر کو جا رہا تھا. آگے سے سلمان فارسی میں، اور یہ سلمان فارسی وہ ہیں جن کی شرافت کے پیش نظر، جن کی نیکی اور خلوص کے پیش نظر پیارے مصطفیٰ نے ان کو اپنی اولاد میں اپنی آل فرمایا ہے. سلمان فارسی ملے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا خون لگا ہوا ہے، ہاتھ ادھر رکھا ہوا، یہ کیا؟ اس نے کہا، میں تمہیں کیا بتاؤں یہ احسان مجھ پر کس نے کیا ہے. وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیا بتاؤں یہ احسان مجھ پر کس نے کیا ہے. اس نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں کیا بتاؤں، یہ ہاتھ کاٹ کر خدا کے دربار سے مجھے شرمندہ ہونے سے میرے عظیم دوست نے مجھے بچا لیا. جس نے بچایا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، داماد رسول ہیں، حضرت سیدہ کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں. اتنی تعریفی کلمات سننے کے بعد وہ حضرت علی کے پاس آئے. کہنے لگے، حضرت جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے لوگ گالی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بکتے ہیں، لیکن اس نے تعریف کی حد مکا دی ہے. فرمایا اس کو واپس بلاؤ. اس کو واپس بلایا گیا. آپ نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھا. اپنا کپڑا، آج بھی بزرگ کپڑا اسی سنت پر رکھتے ہیں اپنے گلے میں، اپنا کپڑا اتارا
اس کے اوپر لپیٹ دیا، فرمایا یہاں ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھا اور آپ سجدے میں گر گئے، گڑ گڑا کر رونے لگے، کہنے لگے مالک کریم میں نے تیرے حکم میں اپنی دوستی کا لحاظ بھی نہیں کیا، ہاتھ تیرے حکم کے مطابق کاٹ دیا، اب تو جبار بھی ہے، ٹوٹے جوڑ بھی سکتا ہے، اس بندے کے صدقے ٹوٹا ہاتھ جوڑ دے۔ سجدے میں آنسو بہائے، کچھ وقت کے بعد دل کو قرار آیا، سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا یہ اتارو کپڑا، جب کپڑا اتارا تو ہاتھ صحیح سلامت تھا۔ عدل و انصاف کرنے سے کیا ملا؟ خدا کی رضا ملی۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق یہ ہے عدل و انصاف۔ آئیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی مجھے ہاتھ لگا، چل ٹھیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے دربار حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اس محفل میں موجود تھا، بڑی محفل میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا عمر تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب ایک عدل کرتا ہوا دیکھ کر آ رہا۔ یہ عدل و انصاف ہے جسے قرآن کہتا ہے قیم الوزن بالقسط۔ آج کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہو چکا، آج غریب آدمی آلو کے بغیر روٹی نہیں کھا سکتا، وہ آلو منڈیوں میں 250 روپے کے 5 کلو ملتے ہیں تو دکانوں پہ کیا بھاؤ ہوگا؟ آج پیاز کا کیا عالم ہے کیا؟ اور پھر جب لینے جاتے ہیں پیسے پورے دیتے ہیں، چیز کم ملتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج ہم کہیں کہ صاحب اقتدار بری ہے تو بری نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں اور یہی قول خلیفہ ثانی عمر بن عبدالعزیز کا تھا کہ اگر دریائے فرات پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا، یہاں بندے مر رہے ہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب آدمی کی FIR نہیں کاٹی جاتی؟ یہ کون سا عدل انصاف ہے؟ کہاں ڈھونڈیں گے عدل کو؟ کیا صرف مثالوں سے عدل ہوگا؟ مثالوں سے نہیں، عملی زندگی کریں گے تو عدل و انصاف حاصل ہوگا، ورنہ خیریت سے کوئی آدمی نہیں رہے گا۔ آج نہ بازار میں کسی کی دکان محفوظ ہے، نہ کاروبار محفوظ ہے، نہ زمین محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے۔ آج غریب کا بیٹا پڑ جاتا ہے، نہ کوئی اس کی سفارش ہے، نہ اس کے پاس رشوت ہے۔ امیر کا بیٹا نالائق بھی ہو تو سن 1983 اور 84 میں ہم نے اخباروں پہ پڑھا کہ ہائی کورٹ کے جعلی سندوں پر جج لگے ہوئے لوگ تھے، چیکنگ کے بعد پتہ لگا کہ سند جعلی تھی۔ کیا یہی منہ ہے جنت میں جانے کے قابل؟ اعلی حضرت امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں، کیا شعر خوبصورت کہا، فرماتے ہیں نہ طاعت سے مطلب نہ خوف الہی۔ انسان تیرا حال یہ ہو چکا ہے، نہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے نہ تمہیں خوف خدا ہے، تو اب بتا کیا یہ تیرا یہی ہے؟ فیصلہ تم کرو۔ جس پر حضور کے غلام سوار ہیں وہ اونٹنی بہتر تھی یا ایک کرنل اور جنرل کی پجاروں؟ ایک فوجی آدمی پجاروں میں سوار نہیں ہو سکتا، توہین سمجھی جاتی ہے، اسی لیے تو ہم پیچھے ہیں۔ ادھر دیکھیے جناب فاروق اعظم یہ خوبصورت سفر کر رہے ہیں، ایک منزل غلام سوار ہوتا ہے اور اپنے کاندھے پر اونٹنی کی مہار رکھ کر پیدل چلتے ہیں، پھر آپ سوار ہوتے ہیں، غلام پیادہ چلتا ہے۔ جب آخری منزل آئی تو غلام نے کہا حضرت بیت المقدس قریب آ گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ غلام سوار ہے اور جو خلیفہ ہے وہ مہار پکڑے ہوئے پیادہ چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ میرے ہی سے سوار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا او غلام میں عیسائیوں کی بوتھی دیکھوں یا اپنے نبی کا عدل دیکھوں؟ آپ نے فرمایا میں نے عیسائیوں کا منہ دیکھوں یا اپنے نبی کا عدل و انصاف دیکھوں؟ میں عدل و انصاف دیکھوں گا، مجھے ان کے منہ کی کوئی دیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ اسی انداز سے آگے آگے حضرت عمر چل رہے تھے، غلام اونٹنی پر سوار تھا۔
جب بیت المقدس پہنچے انہوں نے کہا دیکھو امیر المومنین کون ہے؟ وہ جو اونٹنی پہ سوار ہے وہ یا جو پیادہ ہے؟ تو فوج نے بتایا جو پیادہ نیچے چل رہا ہے وہ امیر المومنین ہے اور جو اونٹنی پر سوار ہے وہ غلام آ رہا ہے۔ تو ان یہودیوں اور عیسائیوں نے اس وقت کہا یہ بیت المقدس کی چابیاں لے لو، جس قوم میں انصاف اتنا ہو اس قوم کو کوئی آدمی فتح نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹل کا جہاں خنزیر کا گوشت بکتا ہے اس کے جھگڑے پڑے ہوتے ہیں، جس کا ایک دن کا ایک آدمی کا خرچہ 22 لاکھ سے اوپر گزر جاتا ہے، وہ کس کے پلے پڑتا ہے؟ یہ آپ کے یا میرے؟ اس وقت بجلی آ رہی ہے، کیا عالم ہے بجلی کا؟ بل آپ دیتے ہیں کہ نہیں؟ کتنے ٹیکس لگے ہوتے ہیں بل پر؟ بجلی کا بل آپ دیتے ہیں، بجلی آپ کو نہیں ملتی۔ گیس کا بل آپ دیتے ہیں، گیس آپ کو نہیں ملتا۔ ٹیکس آپ کو اگر 1200 بل ہے تو 2400 کے ٹیکس لگے ہوتے ہیں۔ اب ایک گھر کا یونٹ اوپر جا کر 28 روپے میں پڑتا ہے۔ تو اس بد انصافی کی شکایت کس سے کریں؟ کس کو جا کر کہیں؟ اس کا واحد مطلب یہ ہے ہمارا چناؤ اس قدر غلط ہے۔ آج تک ہم نے کسی غریب دیانتدار آدمی کو اپنے پیسوں سے کامیاب کر کے وہاں عدالت میں نہیں بھیجا۔ جو آتا ہے وہ بدماش سے بدماشتر ہوتا ہے، اسے ہم ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے اور یہی ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنا ضمیر نہیں بدلتے، اس وقت تک ملک پاکستان میں عدل نہیں آتی۔ واپسی پر آخری میں جملہ عرض کر رہا ہوں، سنیے اور دلوں پہ لکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں تو لوگر کیری بل آ جائے ہیلے بہانے سے وہ بھی کھا گئے۔ جو انجن گاڑیوں کا ہے جو ہوا پر چل نہیں سکتا وہ بھی ختم۔ کس سے جا کر شکایت کریں؟ جس سے شکایت کرنی تھی جب وہ خود ہی ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس حکیم کے پاس جائیں جسے خود یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا، دائیں بائیں چلتے ہوئے۔ یہ نہیں کہا جائیں گے کابینہ بنے گی، مشورہ ہوگا، لوگوں کی لکھی جائیں گی، لوگوں کے نام لکھے جائیں گے، لسٹیں بنائی جائیں گی، پھر حساب کیا جائے گا کسی کو کتنا ملتا ہے۔ نہیں، اسی وقت مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اور راستے میں کسی نے بتایا کہ حضرت ساحل سمندر پر، یہ جملہ سننے والا ہے سنیے، ساحل سمندر پر صرف ایک گھر مسلمانوں کا آباد ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں، عام آدمی جاتا نہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نوکر کو دیا ہو کسی خادم، جاؤ ان کا حصہ جا کر دے دو۔ عمر فاروق خود چلے گئے، لمبا طویل سفر کر کے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے ایک بڑھیا عورت گھر میں بیٹھی تھی، اسے کہنے لگے بی بی مبارک ہو، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ اس نے کہا خیر مبارک، بڑی خوشی ہوئی ہے، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ مخاطب امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بی بی مسلمانوں کا حکمران امیر المومنین مال غنیمت تقسیم کرتا آ رہا ہے، آپ کا حصہ گھر پہنچ گیا؟ آپ کا حصہ گھر پہنچا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے امیر المومنین کو آگاہ کیا کہ ہم یہاں اکیلا گھر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا حصہ کوئی آدمی بھیجا؟ اس عورت نے آگے سے جو جواب دیا وہ لکھو اپنے سینوں پر اور پھر دیکھو فاروق اعظم کا حوصلہ کتنا ہے۔ اس بی بی نے کہا جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری رعیت کا کون سا گھر کہاں آباد ہے، اسے امیر المومنین بننے کا حق نہیں ہے۔ جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری رعیت کا گھر کہاں آباد ہے، اس کو امیر المومنین ہونے کا حق نہیں ہے۔ خندہ پیشانی سے سننے کے بعد فرمایا بی بی تمہیں مبارک ہو، میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، تیرا حصہ دینے کے لیے خود تیرے گھر میں چل کر آیا ہوں۔ یہ ہے دہلیز پر انصاف۔ اب میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا مجھے بیداری کا ثبوت دیجیے، کہیے سبحان اللہ۔ آپ بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں؟ اگر اس عورت نے یہ جملہ کہا
کہ جس امیر المومنین کو یہ پتہ نہیں کہ میری ریت کا کون سا گھر کہاں آباد ہے وہ امیر المومنین نہیں بن سکتا. تو ذرا بولیے جس نبی کو پتہ نہ ہو میرا امتی کہاں ہے وہ نبی ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں نبی بھی وہ دیا ہے امتی کو کانٹا چبھ جائے اس کی جان کو تکلیف کا احساس بعد میں ہوتا ہے. ہمارے نبی کو مدینے میں پتہ پہلے چل جاتا ہے. تو میرے دوست کہنے کا مطلب یہ تھا، باتیں بہت سی کرنی ہیں، باقی انشاءاللہ صبح کریں گے. اللہ نے فرمایا ترازو کو سیدھا رکھو، انصاف کرو. اگر تم عدل و انصاف نہیں کرو گے تو پھر تم امن اور سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے. میرے نبی کا ارشاد ہے کلکم رائن و کلکم مسئول. تم میں سے ہر ایک آدمی نگران بھی ہے اور جتنا اس کا اختیار ہے اتنا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جتنا تمہیں اختیار تھا اس کے مطابق تم نے خدا اور رسول کے معاملے میں کیا کیا. ہم سب جواب دینے دار ہیں خدا کی بارگاہ میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے ضمیروں کو سیدھا کر کے